اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ تفسیر: یہاں شرعی طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سنت مانتا ہو۔ لہذا یہ آیات اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو، اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کے منافی ہے، اور خدا اس کی کتاب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ عدمی اقتضاء یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم ملزوم ہے، اور خدا اور طاغوت دونوں کے آگے بیک وقت جھکنا عین منافقت ہے۔ جیسا کہ بھائی اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک وہ اسلامی ممالک کہلا ہی نہیں سکتا جب تک اس پہ اللہ کا اسلامی نظام قائم نہ ہو، اللہ کے اور اس کے اصول کا قانون رائج نہ ہو، اور جو کوئی اس کے منافق کرتا ہے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں جو آیات پڑھی ہے اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔